ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، ان کے بارے میں بھی آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ اعتکاف کس طریقے سے بیٹھیں، جو سنت کے مطابق ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو حکم ہے، اور وہ کس طرح اعتکاف بیٹھیں اور کہاں بیٹھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا اعتکاف بیٹھ کر بھی گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، کپڑے سینا، آٹا گوندنا یا کوئی اور گھر میں جو کام کاج ہوتا ہے اسی اپنے جو کمرہ ہے اس میں جہاں پہ اعتکاف بیٹھیں گی اسی میں بیٹھ کے اپنی حدود میں بیٹھ کے کیا یہ کام کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ جی، اعتکاف کے لیے خواتین کے لیے سب سے بہترین جگہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر جو کمرہ ہو، سب سے بہترین جگہ وہی ہے۔ کمرے کا ایک کونا منتخب کر لیں، وہاں پر اعتکاف بیٹھیں۔ اسی جگہ پر بیٹھ کر کوئی عالمہ ہے یا کوئی استانی ہے، اسکول کی ٹیچر ہے، تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دے سکتی ہے، چاہے ٹیوشن پڑھائے، چاہے وہ دینی تعلیم پڑھائے، بچوں کو درس دے، شرعاً جائز ہے۔ وہ گھر کی عورت سربراہ ہے گھر کی، وہ اپنے بچوں کو کہہ سکتی ہے بیٹا جلدی سے آٹا گوندو، جلدی سے سحری افطاری کا تیاری کرو، اتنی بھی بات کرنا شرعاً جائز ہے۔ اگر کوئی اور نہیں ہے تو خود بھی کر سکتی ہے، کپڑے بھی سی سکتی ہے، آٹا گوند بھی سکتی ہے، اور اس کی حدود کے باہر اگر چولہا وغیرہ رکھا ہو تو وہاں پر روٹی بنا سکتی ہے۔ ہمارے بھائی اس خوف کی وجہ سے اعتکاف نہیں بیٹھتے کہ ہم تو سگریٹ پیتے ہیں، اور سگریٹ پینے کی جس کی عادت ہو جائے تو وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتی اس سے۔ تو اس کا طریقہ کار جو علماء نے بتایا ہے کہ وہ افطار کے وقت سگریٹ پی سکتا ہے اعتکاف والا یا نہیں پی سکتا، اور اگر وہ پی بھی سکتا ہے تو پھر کہاں جا کے پی؟ جی، اگر سگریٹ کی یا کوئی نسوار بیڑے کی اس کو عادت ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ بھی وہ جب باہر نکلے، پاؤں باہر نکالے مسجد سے اور واش روم کی نیت کر کے جائے کہ میں واش روم جا رہا ہوں ضرورت طبیہ کے لیے، تو سگریٹ بھی اپنا بنا بکھا کے پی سکتا ہے اور نسوار وغیرہ بیڑا دے سکتا ہے، اور وہاں جائے اور وہاں پر زیادہ دیر نہ بیٹھے، اپنی ضرورت طبیہ پوری مکمل کرنے کے بعد واپس چلائے اور پھینک دے، مسواک کر لے، کوئی الائچی وغیرہ کھا لے تاکہ اس کی بو جو ہے مسجد کے اندر نہ آئے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ بندہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے، مسجد میں بیٹھ کر تمام چیزوں کو چھوڑ دے تاکہ اس کی عادت جو ہے ہمیشہ کے لیے ان تمام چیزوں سے ختم ہو جائے۔ اعتکاف کے اندر گرمی بھی ہوتی ہے، شدت گرمی کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں برداشت کر سکتے، تو ان کے غسل کے بارے میں کیا؟ جمہور علماء کرام کا اس میں یہ حکم ہے کہ غسل کرنا جائز نہیں ہے، صرف امام مالک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غسل کر سکتا ہے۔ ہمارے موجودہ زمانے میں علماء کرام نے یہاں یہ لکھا ہے، یہ حکم فرمایا ہے کہ اگر اتنی شدید گرمی کی وجہ سے اگر وہ غسل کرتا بھی ہے تو مثال کے طور پر نیچے ٹونٹی لگی ہوئی ہے، اس سے وضو کر لے اور اوپر والی کھول دے۔ یہ طریقہ ہے کہ ایک ہیلا بنایا ہے تاکہ وضو کرنے کے مقدار کے ٹائم جتنا اوپر سے پانی گرے گا اور اس کے جو ہے نا سر پر جسم پر ٹھنڈک پہنچ جائے گی، صرف اتنی بات ہے۔ لیکن جیسے موجودہ زمانے میں ہمارے یہ جس طرح اجتماعی اعتکاف کرتے ہیں اور تداعی کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں، اشتہار کرتے ہیں، واش روم 2 بنے ہوئے ہیں، بندے 50-200 بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف کے لیے۔ اس کا کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے جو میرا ناقص مطالعہ جو ہے، میں نے یہ چیز کہیں بھی نہیں پڑھی۔ اگر کسی کو پتہ ہوگا تو ہماری یہ ویڈیو چل رہی ہے تو انشاءاللہ ہمیں وہ کمنٹ کر دے، ابھی آپ نے یہ بات کی ہے تو حدیث میں تو یہ بات آتی ہے۔ میری جو جہاں تک سوچ گئی ہے اور میں نے جب مطالعہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعتکاف کیا ہے تو آپ نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ میں مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوں، اعتکاف برقرار رہوں اور ارد گرد کے لوگوں تم وہاں نہ بیٹھو اور ادھر آ کے بیٹھو، مکے والے تم وہاں نہ بیٹھو، تم ادھر آ کے بیٹھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے نہ کوئی پیر ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے یہ نہیں پڑھا کہ آقا علیہ السلام نے کسی کو فرمایا کہ تم وہاں اعتکاف نہ بیٹھو، یہاں میرے پاس آ کے بیٹھو۔ ہمارے ناظرین یہ بات سن لیں کہ علامہ صاحب نے یہ جو بات بتا رہے ہیں، اگر کسی نے بھی بھائی نے مطالعہ کیا ہو یا پڑھا ہو تو براہ کرم ہماری اصلاح کر دیں اور بتا دیں۔ جی، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے آپ نے خود اعتکاف کیا، صحابہ کرام بیٹھتے تھے آپ کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ اونچی آوازوں میں
باتیں کر رہے تھے، کچھ قرات کر رہے تھے، کچھ تسبیحات پڑھ رہے تھے، آقا علیہ السلام نے اپنا پردہ مبارک ہٹا کے فرمایا بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ آپ نے منع فرما دیا ان کو، فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ سرگوشی کرو، اللہ کے ساتھ مناجات کرو، اور تم یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، اکیلے اکیلے بیٹھ کر تم تسبیحات پڑھو، زور سے ذکر اذکار نہ کرو کہ تمہارے ایک کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ ہمارے موجودہ زمانے میں کیا ہے، اگر 50 بندے یا 200 100 بندہ بیٹھا ہے، اعتکاف بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں مجال ہے کوئی بندہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکے، یا نعت خوانی چلتی رہتی ہے، یا کوئی ایسا ذکر اذکار ہوتے ہیں۔ ہم نعت خوانی کے منکر نہیں ہیں، ذکر اذکار کے منکر نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں 10 دن تم اعتکاف بیٹھے ہو، 10 دن کے بعد تم باہر نکلو، تمہارے اندر تبدیلی ہو، تمہارے اندر چینجنگ ہو۔ پھر لوگ کیا کہتے ہیں، میں آپ کو عرض کر دوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی بھائی ہم جو ہے نا سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے، میں شریعت مطہرہ میں یہ حکم دیتی ہے کہ تم اپنے قریب والی مسجد میں بیٹھو، وہاں پر سیکھو۔ لوگ کہتے ہیں ہم قریب والی مسجد میں ایک دن بھی نہیں آتا بندہ، اور سال کے بعد کوئی کراچی، کوئی لاہور، کوئی اسلام آباد، کوئی کہیں کہاں۔ حدیث مبارکہ میں جو آیا ہے اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم کہاں بیٹھو، مکہ مکرمہ میں بیٹھو، بیت الحرام میں، مسجد حرام کے اندر، اس کے بعد مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 مسجدوں کے بعد مسجد بیت المقدس، یہ 3 مساجد کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ اس کے بعد جو فضیلت ہے وہ اپنی جامع مسجد ہو یا اپنے قریبی والی مسجد ہو، اگر نیت بندے کی اخلاص کی ہو، للہیت کی ہو، اور اپنے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کے قریب چھوٹی مسجد میں بیٹھے گا، اللہ جل مجدہ وہ برکات اور فضیلتیں جو مدینہ طیبہ کی ہیں یا مکہ المکرمہ کی ہیں، بیت المقدسہ کی ہیں، اللہ جل مجدہ یہ چھوٹی مسجد کے اندر عطا فرما دے گا۔ اگر نیت خالص نہیں ہے، پھر چاہے جہاں بھی چلتا جائے، جہاں بھی جائے، پبلسٹی تو ہو سکتی ہے، دنیا بابا کر سکتی ہے، لیکن اللہ جل مجدہ کی طرف سے اس کو کوئی بھی نیکی ثواب نہیں ملے گا۔ بہت شکریہ حضرت، ہمارے ناظرین نے آپ کی گفتگو کو سماعت فرمایا ہے۔ اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان مبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں بیٹھ جائے، اس نیت کے ساتھ سنت اعتکاف کی نیت کرے، چاند دیکھنے تک بیٹھنا ہے، اور اس اعتکاف کا فائدہ حضرت نے بتایا ہے کہ 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا ثواب بھی ملتا ہے، اور سب سے بہترین جو نیکی ہے اور بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ لیلۃ القدر کو حاصل کر لے۔ بالکل، سبحان اللہ، بالکل، جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا خیر من الف شہر، شہر، کہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ ہیں جو اعتکاف بیٹھے، اس سعادت سے محروم نہ ہوں، بلکہ اس نیکی کو حاصل کریں۔ اعتکاف والا چاہے سویا بھی ہوگا تب بھی وہ اس لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کر لے، بالکل کر لے گا، اور جو اعتکاف نہیں بیٹھے گا اس کے لیے ہے کہ وہ تلاش کرے ان تاکراتوں کے اندر۔ تو ہمارے لیے جو نہیں بیٹھ سکتے اعتکاف کے اندر یا نہیں بیٹھ رہے، تو انہیں تلاش کرنا ہوگا تاکراتوں۔ اب دیکھیں حضرت کہ آپ نے بہترین بات فرمائی ہے کہ ایک بندہ سو بھی رہا ہے تو پھر بھی وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ایک فقیر بھکاری باہر کھڑا ہے، بھی مجھے پیسے دو، مجھے کچھ آٹا دو، کچھ چاول دو، لوگ اس کو دیتے ہیں۔ اور کئی مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ چلے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی مانگنے والا نہیں ہوتا، فقیر بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مانگنے والا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل، ایک بندہ پڑا ہوا ہے مسجد کے اندر، پتہ ہے کہ یہ فقیر ہے، یہ فقیر ہے، یہ مانگنے والا ہے، یہ اللہ کے در پہ پڑا ہوا ہے، اور اللہ کے در پہ پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ہم تو تلاش کرتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے رحمت ملے، وہ لوگ جو اعتکاف نہیں بیٹھ رہے اور جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کو سوتے ہوئے بھی پا لے گی۔ بالکل، سبحان اللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اعتکاف کی سعادت عطا فرمائے، ہم سب کو حرمین شریفین میں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا آمین فرمائے، آمین۔ اور دعا ہے اللہ کریم ہماری اس پروگرام کو اور مختصر سی چھوٹی کاوش کو قبول فرمائے، آمین، ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، آمین، اور ہمارے اس پوری روئے زمین کے اوپر اور بالخصوص امت مسلمہ کے اوپر جو یہ وائرس کی جو وبا ہے، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔